نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم معروف دینی اسکالر مولانا محمد اسحاق صاحب مدظ اللہ العالی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی وہ ای میلز جو ہمیں www.alkitab.com www.maulanaishaq.com سے موصول ہوتی ہیں، مولانا ان کا جواب آپ کو ای میلز کا جواب باقاعدہ طور پر دیتے ہیں. اس میں اب میں آپ مولانا کے سامنے چند سوال رکھوں گا جو ہمیں ای میل کے ذریعے سے موصول ہوئے ہیں. ہمارے ایک ساتھی نے یہ چند سوال کیے ہیں کہ مولانا صاحب یہ فرمائیے، کیا فرقہ بنانا اسلام میں حرام ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ اور قرآن کریم میں ہمارا نام مسلمان رکھا گیا ہے، تو یہ جو فرقہ بندی والے نام استعمال ہوتے ہیں اور ان کو وقت کی ضرورت کہہ کر طرح طرح کے بہانے بنا کر بات ختم کر دی جاتی ہے، تو اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ ایک عام مسلمان اس سے کس طرح بچ سکتا ہے اور کس طرح ان باتوں کا رد کر سکتا ہے؟ فرقہ واری والے نام استعمال کرنا قرآن کے خلاف نہیں، جبکہ قطعی دلیل ہے کہ ہمارا نام مسلم ہے، تو کیا فرقہ واریت کا نام استعمال کرنا بدعت نہیں بنتا؟ اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جو لوگ اسلام میں فرقے پھیلاتے ہیں اس کے بارے میں اسلام کیا حکم لگاتا ہے؟ فرقہ بندی کو ختم کرنے اور وحدت امت کو قائم کرنے کے لیے ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ ایسے پوائنٹس بتا دیں جس سے کام شروع کیا جا سکے. امت کے کچھ ایسے بزرگوں کے واقعات بیان کر دیں جنہوں نے دوسرے علماء سے اختلاف بھی کیا اور ان کے اختلاف کی زبان سخت بھی نہ تھی، لیکن وحدت امت کے لیے اور انہوں نے اسلام کی عزت کے لیے اس اختلاف کو برداشت کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے کہ ایک شخص سے سوال کیا کہ کوئی بھی کافر جہنم میں نہیں جائے گا. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو اس حوالے یہ حوالہ کس کتاب میں ہے؟ کیا وہ کتاب اردو میں مل سکتی ہے؟ اسی طرح ابن عربی کے جو واقعات آپ نے بیان کیے ہیں، کیا یہ کتاب بھی اردو میں مل سکتی ہے؟ اسی طرح کے واقعات اور بھی بیان کر دیں. اللہ اکبر. میرے دوست نے یہ سوال جو فرقہ بندی کے بارے میں کیا، یہ تقریباً ہر کلمہ گو کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا اور پریشان کرتا. اس بارے میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ سمجھنے کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرقہ جو ہے نا وہ صرف اختلاف رائے سے نہیں بنتا. اتنی بڑی امت جو مشرق سے مغرب تک پھیلنی تھی اور اس میں مختلف سطح کے لوگ ہونے تھے، کوئی فلسفی قسم کا، کوئی سادہ مسلمان، ان میں اختلاف تو قدرتی بات ہونا ہی تھا. اس اختلاف سے گھبرانا اور کہنا کہ یہ اختلاف کسی طرح ختم ہو جائے، یہ تو فطرت سے جنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہنی سطحیں مختلف بنائی ہیں، لوگوں کے پاس معلومات الگ الگ ہیں، کسی کے پاس زیادہ واقفیت ہے دین کی، کسی کے پاس کم. تو اختلاف کو نہ برا جاننے، مخالفت اور نزاع کو برا جاننے، ختم کرنا نا جو وہ فرقہ بنی، فرقہ جدا ہونا. اگر یہ سارے اختلافوں کے باوجود ایک دوسرے کو مسلم مانیں، ایک دوسرے سے رشتہ ناطہ کریں، جنازے پڑھیں، نمازیں پیچھے پڑھیں، آپس میں محبت کریں، تو یہ فرقے نہیں. ان میں بالکل ہر شخص کی رائے جدی بھی ہو نا تو فرقہ نہیں. فرقہ اس وقت بنتا ہے جب آدمی دوسروں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا کہ میں مسلم ہوں، یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں. یہ اصل جڑ ہے خرابی کی. اس کو چھوڑیں، باقی اختلاف کو رہنے دیں. اختلاف صرف دو صورتوں میں ختم ہو سکتا ہے، جیسے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یا لوگوں سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی جائے. ایک آدمی ایک بات کہتا رہے ہاں کیا، اگر سوچنے کی آزادی دیں گے تو نتائج مختلف ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ سوچنے کے بعد آپ آزادی چھین لیں کہ اظہار رائے نہیں کر سکتے. بے شک آپ کو کچھ سمجھ میں آیا نہ، آپ وہی کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، اپنی رائے نہ بتائیں جو ایمانداری سے آپ نے قائم کی، تو دیانت ختم ہو اور دوسری طرف جو نا سوچنے سمجھنے کی آزادی ختم ہو، پھر اختلاف ختم ہو سکے. اختلاف سے دنیا کی رونق ہے، اس کو نہ ختم کریں، علم اس سے بڑھتا ہے. اس کو مخالفت اور نزاع کا سبب بنا لینا، جھگڑے اور لڑائیوں کا، یہ ہماری بدقسمتی ہے. جو آپ نے پوچھا نا کہ بڑے بڑے علماء تھے، ایک دوسرے کے خلاف سخت فتوے دیے. دو بندے ہی ایسے ہیں جن کو تقریباً سب اچھے لوگ بھی شیخ الاسلام ہی کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ، اور ان کے زمانے میں شیخ الاسلام سبکی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. تو دونوں نے ایک دوسرے کے رد میں کتابیں لکھی. یہ جو نظریات نا اہل حدیثوں کے یا بریلوی حضرات کے، یہ ان کے ہی ہیں. سبکی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً انہی خیالات کے تھے جو ہمارے بریلوی دوستوں کے شفاء الاسقام وغیرہ پڑھیں، اور ابن تیمیہ ان کا رد کرتے تھے.
مگر دونوں کہتے تھے کہ میری آنکھوں نے اس جیسا عالم نہیں دیکھا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ شاید کسی ماں نے جنا ہی نہ، یہ احترام کرتے تھے۔ یہی ہونا چاہیے کہ اختلاف آپ رکھیں، رد کریں بے شک کسی کی غلط بات کا جس کو آپ غلط سمجھیں، مگر اس کو مسلم مانیں، احترام کریں، اس میں کمی نہ آنے دیں۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ، جو ابن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، اس کے لیے آپ کو سیرت النعمان جو ہے نا مولانا شبیر نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہی لے لینی چاہیے اردو زبان میں نا، اس سے بہتر آپ کی کوئی سیرت نہیں۔ اس میں تکفیر کے موضوع پر کہ کافر کہنے سے امام صاحب اتنا پرہیز کرتے تھے کہ اب یہ فکرہ جس کے بارے میں پوچھا کہ ایک آدمی کہتا لا يدخل الجنت لا يدخل النار کافر، کوئی کافر دوزخ میں نہیں جائے گا۔ بچہ بھی جانتا کہ قرآن کے خلاف بات، کافر تو دوزخ میں جائیں گے، اس نے کہا کہ کوئی کافر دوزخ میں نہیں جائے گا۔ امام صاحب کے شاگردوں نے سب نے کہا وہ کافر ہی ہو گیا، وہ تو دین کا منکر ہے جو یہ بات کہتا۔ امام صاحب خاموش رہے، بعد میں انہوں نے کہا یار اگر وہ کلمہ گو ہے تو شاید اس کی مراد یہ ہے کہ دوزخ میں جانے کے وقت کوئی شخص کافر بمعنی منکر نہیں ہوگا۔ اگر کہہ جائے کہ وہ انکار کرے کہ جنت نہیں دوزخ نہیں، وہ مان جائے گا کہ رب ہم نے دیکھ لیا سن لیا مان گئے، اگرچہ اس ماننے کا پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں وہ کافر رہا ہے، وہ دوزخ میں جائے گا اس کفر کی وجہ سے، مگر دوزخ میں جانے کے وقت کفر ختم ہو گیا، وہ مان چکے ہوں گے کہ یہ سب چیزیں حقیقت ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ دخول نار کے وقت دوزخ میں جاتے وقت کوئی شخص منکر نہیں ہوگا، مان جائیں گے کہ سب حقیقت ہے یہ، چاہے پھر ان کو اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تشریح کری کہ اگر وہ کلمہ گو ہے نا تو یہی مطلب دیتا ہو۔ سیرت النعمان مولانا شبیر نعمانی رحمۃ، اس میں مولانا آپ کی جو اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی ہے کہ ان کہتے ہیں کہ میرے شیخ جو تھے ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک عالم دین نفرت کرتا تھا، اس وجہ سے میں بھی اس عالم دین سے ناراض تھا کہ میرے پیر کو یہ اچھا نہیں سمجھتا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو فضا بھی روئی، تو حضور نے پوچھا کہ مجھے دین تو فلاں عالم سے ناراض ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں، کیوں؟ وہ میرے شیخ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو غیظ میں حضور نے رنجش میں فرمایا کہ تیرے شیخ کو اچھا نہیں سمجھتا، مجھے تو نبی مانتا نا، صبح ہی اس سے صلح کر اور جا سکے اس سے معافی مانگ۔ انہوں نے اس سے اپنے تعلقات بحال کیے۔ تو یہ بات اگر ذہن میں رہے نا کہ رسول اللہ ہمارے لیے مرکز و محور، جو اللہ کے رسول کو سچے دل سے مانتا، آپ کا احترام کرتا اور یہ اس بات پر یقین رکھتا کہ دین وہی ہے جو حضور نے ہمیں بتایا، باقی وہ دین ہم تک پہنچے اس میں اتنی کچھ چیزیں مل گئی ہیں کہ کسی کو کچھ ملا، کسی کو، سارے بیچارے معذور اور مجبور ہیں، بھائی ہیں ہمارے، کلمہ گو ہے۔ ہم اگر کسی کی بات غلط سمجھیں تو علم سے کوشش کریں گے کہ اس کو قائل کریں کہ یار یہ بات تحقیق کی روح سے درست نہیں، کافر وغیرہ کوئی نہیں، سب اللہ کے رسول کو دل و جان سے مانتے ہیں، ان پر فدا۔ تو شیخ ابن عربی کی کتاب میں بھی ہے نا، بعض کتابوں کو اردو ترجمے ہوئے، فتوحات کے بھی ہمارے دوست ہیں یہاں، ایک ساتھی صدیق صاحب، مگر نہیں وہ ترجموں سے کام نہیں چل سکتا، ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے نا ان کی اصطلاحوں سے واقفیت ضروری ہے، بہت مشکل باتیں ہیں ان کی۔ عام آدمی تو جیسے انہوں نے خود بھی ہدایت کی ہے نا کہ ہماری کتابیں نہ پڑھے، بجائے کو سیکھنے کے الٹا ہمیں پھر کافر کہتا پھرے گا، کیونکہ شیخ ابن عربی اتنے بڑے عالم ہیں کہ امام ذہبی جیسے محق و رجال کہتے ہیں کہ یا تو ابن عربی سے بڑا کوئی موحد پیدا نہیں ہوا یا اس سے بڑا کوئی ملحد نہیں پیدا ہوا۔ کلام ایسا ہے کہ بظاہر الحاظ اور کفر ہی ہے مگر ہے دین کے مطابق ٹھیک۔ تو جو لوگ گہرائی میں نہیں جاتے یا ان کی اصطلاحیں نہیں سمجھتے وہ پھر کفر کے فتوے دیتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اگر آدمی نہیں نہ سمجھ سکتا تو نہ ان چیزوں میں پڑے۔ مولانا صاحب اس سمن میں ہم اپنے اس ساتھی کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ مولانا کی کتاب وحدت امت، ایک کتابچہ ہے جو یہاں فیصلہ آباد مولانا کی مسجد سے ایزیلی مل سکتا ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کر کے وہ کتابچہ مولانا کا لے سکتے ہیں۔ وحدت امت جو ہے نا لوگوں تک پہنچانی چاہیے کہ اختلاف سے نہ گھبرائیں، اختلاف جو ہے نا اس سے ذوق اس جہاں کو ذہب اختلاف سے رونق رنگا رنگ کے پھولوں سے صرف اپنا پر علم لوگ ظاہر کریں، دوسروں کو یہ بھی سمجھیں کہ ان کو بھی حق اپنی رائے رکھنے کا، پھر خیر ہی خیر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر تابعین اور آج تک سب علماء میں اختلاف رہے، مگر وہ سمجھے تھے کہ اختلاف یار ہماری سمجھ کر فہم کا ہے، اس کی وجہ سے کوئی سلام سے نہیں نکل گیا۔ محمد عبداللہ صاحب پاکستان سے سوال کرتے ہیں، نام کے بارے میں جو دوست نے بار بار کہا نا کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا، اس سے کسی کو اختلاف نہیں، جو لوگوں نے اپنے نام رکھے وہ بھی سارے کہتے ہیں آپ جب لکھیں گے پوچھیں گے آپ کا کیا مطلب، وہ مسلم ہی لکھیں گے، اسلام ہی
مسئلہ تو یہ ہے کہ اسلام میں چونکہ بہت سے سیکٹس پیدا ہو گئے، ذہنی اختلاف کی وجہ سے کوئی کچھ کہتا ہے، تو پہچان کے لیے پھر کہتے ہیں یار مسلم تو ہو مگر کس گروہ سے تمہارا تعلق ہے، تو یہ بھی کوئی حرج نہیں پہچان کے لیے اگر وہ بتائے میں اہل الحدیث ہوں یا بریلوی، مگر ان اختلافوں کو وہ کفر ایمان کا معاملہ نہ بنائے، محبت کرے، سب علماء کا احترام کرے، سب دوستوں کو اپنا بھائی سمجھے، ان کے ساتھ رشتہ ناطہ کرے، ان کے جنازوں میں شریک ہو، مر جائیں دعائے مغفرت کرے۔ اس سلسلہ میں وحدت امت میں آپ پڑھیں گے خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے ان کے زمانے میں یہ سارے گروہ تھے، شیعہ، خوارج، ناصری وغیرہ، کسی گروہ کو نام لے کر کافر نہیں کہا سوائے جہمیہ کی جو قرآن کو مخلوق کہتے تھے، مگر ان کے بارے میں بھی معاملہ یہ تھا کہ ان میں سے جب کوئی مرتا تھا تو امام صاحب اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے، اس کے لیے رحمت مانگتے تھے، اس کا جنازہ پڑھتے تھے۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حیرانی کی بات ہے کہ ایک طرف انہیں کافر کہتے تھے تو امام صاحب کہتے تھے میرے علم کے مطابق وہ بات کفر کی بنتی ہے، مگر انہوں نے پورا زور لگایا، عالم تھے، انہوں نے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے، اس لیے میں ان پر کیوں کفر کہوں کہ وہ دعا نہیں ان کے لیے کرنی، جو کچھ انہوں نے سمجھا پوری کوشش کے بعد وہ بیچارے نہیں سمجھ سکے یہ کفر ہے، تو ایسے ناواقفیت کا انہیں لینا چاہیے ہدایت جو ہے نا۔ جی عبداللہ صاحب پاکستان سے سوال کرتے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مولانا صاحب، جوید غامدی صاحب کو کچھ لوگ فتنہ کہتے ہیں، ان کو منکر حدیث بھی کہتے ہیں، میں ان کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، برائے مہربانی مجھے حقیقت واضح کر دیں۔ غامدی صاحب اور اسی طرح کے دوسرے حضرات جو ہیں نا، ان کے بارے میں بس بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلام جو ہے نا وہ کہیں ہوا میں اڑتا ہوا ہم تک نہیں پہنچا کہ ہم جو جی چاہے اس کی تشریح کریں۔ خرابی کی جڑ یہی ہے کہ لوگ کتاب لے لیتے ہیں، پھر ڈکشنری کھول لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے ان کے معنی کرنا شروع کرتے ہیں، اس سے بجائے اختلاف میں کمی کے اور زیادہ فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو سلف صالحین نے سمجھا قرآن سنت کو، وہی اس کو لے کر ہم تک آئے، ان کی زبان تھی، ان سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا بھی کوئی پیدا نہیں ہوا، ہم نے ان کو ہر طرح امت نے پرکھ لیا کہ وہ ان سے زیادہ مخلص کوئی نہیں تھا۔ جب وہ ایک بات پر متفق ہو، تشریح قرآن حدیث کی کرتے آتے ہوں، اس کے خلاف ایک نئی رائے دینا، یہ اختلافات کو ختم کرنے کے بجائے نئے فتنوں کو جنم دینے والی بات، ان کی اصل خرابی یہی ہے کہ یہ سب سے ہٹ کرنا ایک نئی بات ہی کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ اللہ رسول کو یار صاحب بات کرنی نہیں آئی، یا امت پوری بے ایمان تھی کہ 1400 سال تک اس کو نہیں، یا اللہ نہیں بات صحیح کر سکا، عربی صحیح نہیں بول سکا، مبین نہیں تھی واضح، یا لوگ سارے بدجان تھے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہے بھی قرآن عربی مبین میں اور امت بھی بڑے بڑے نیک اور صالح ہیں، تو وہ جن باتوں کو سمجھتے آئے ان سے ہٹ کر کہتا نہیں میرے سمجھ میں یہ بات آئی، تو دراصل کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب معمہ اتاری تھی، بجارت تھی، کوئی کتاب ہدایت نہیں تھی۔ بہت بڑا تان ہے اس سے قرآن پر آتا، یہ اپنی جگہ خوش ہوتے ہیں بڑا نقطہ نکالا، مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس نقطے سے پھر دین کی جڑ کٹ جاتی ہے کہ اللہ نے یہ دین ہدایت کے لیے اتارا، لوگوں کو نہ بھول بھلائیوں میں ڈالنے کے لیے اتارا، جو اچھے لوگ بھی جن کی زبان تھی عربی وہ بھی نہیں سمجھ سکے۔ تو یہ ایک ہی بات کافی ہے ان کی ساری تحقیقات کو جاننے کے لیے کہ اگر ان کے پاس سلف کے حوالے ہیں کہ نیک لوگ جو تھے امام اور تابعین وہ یہ کہتے آئے تو بسم اللہ۔ سید مظفر حسین صاحب پاکستان سے سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برائے مہربانی اشرا مشرا کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں۔ اشرا مشرا کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے نام ذکر کر دی جائیں تو اشرا 10 کو کہتے ہیں، مبشرہ جن کو بشارت دی گئی ہے، تو 10 بزرگ صحابی جن کو اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، وہ سارے جو ہے نا ان کو اشرا مبشرہ کہہ دیتے ہیں، مگر علم والے لوگ جانتے ہیں کہ بشارت جنت کی صرف یہیں تک نہیں محدود، ان کے علاوہ بھی لوگوں کو حضرت حسن اور حسین، سیدہ فاطمہ، خدیجہ وغیرہ سب کو آپ نے دی ہے۔ ان کو جو اشرا مشرا کہتے ہیں وہ چونکہ ایک ہی روایت میں اکٹھے بیان ہو گئے جی، اس لیے، ورنہ کئی اور لوگوں کو بھی آپ نے جنت کی بشارت دی۔ تو 10 یہ ہے، 4 جو خلیفے ہیں پہلے وہ ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت سعد بن ربیع وقاص ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں،
یہ سارے لوگ جو ہے نا ماشاء اللہ. علی عباس صاحب انڈیا سے یہ سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب میں پیدائشی طور پر شیعہ بوہرا تھا اور کافی تحقیق کے بعد میں اہل حدیث ہو گیا ہوں، باوجود اس کے کہ میں نے کبھی حضرت معاویہ اور تراوی کو نہیں مان سکا. کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جب شیعہ کو دعوت دے رہے ہوں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل حدیث مثلا علماء مثلا نواب صدیق حسن صاحب بھی حضرت معاویہ کو اسلام میں خرابی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ بھی نہیں لکھتے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ اگر پیدائشی شیعہ تھے اور تحقیق کے بعد اہل حدیث ہو گئے تو کوئی بات نہیں، پہلے بھی آپ اسلام میں تھے، اب بھی اسلام میں ہیں. شیعت اور یہ اہل حدیثی جو ہے نا اسلام کی شاخیں ہیں، کوئی بات نہیں. جو کچھ لوگوں تک پہنچا ہوا بیچارے ان پر اعتماد کیے ہوئے. باقی جو کہتے ہیں نا کہ سنی ہونے کے باوجود آپ کو حضرت معاویہ کے بارے میں اطمینان نہیں ہوا کہ انہوں نے ایسے کام کیے، تو یہ کوئی برائی نہیں. اہل سنت بھی سب مانتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت ہی بہت بڑا جرم ہے، حضور نے خود فیا باغیہ فرمایا. اور یہ تراوی بھی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ اچھی بدعت ہے، اس سے پچھلے وقت پڑھنا بہتر ہے. مگر بہرحال چونکہ صحابہ کرام کے دور میں یہ جاری ہو گئی اور پھر ساری امت نے یہ کام شروع کیا، اس لیے یہ حرام اور بدعت نہیں کہنا چاہیے. جو پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں. باقی جو خلفاء کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، خود حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یہ سارے پچھلی وقت تہجد کے وقت پڑھتے تھے. افضل وقت وہی ہے، اس لیے تراویح کی بجائے اگر کوئی تہجد اٹھ کر پڑھے تو سنت نبی بھی یہی ہے اور خلفاء راشدین کی سنت بھی یہی ہے. باقی تراویح کا جو معمول ہے اس کو حرام اور ناجائز کیوں کہنا؟ یہ بھی اگر لوگ نفل نماز پڑھتے ہیں تو کوئی ایسی برائی کی بات نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے ہی ہیں کہ انہیں نا گالیاں نہیں دینا چاہیے. بہت بڑا احسان جو کیا نا نواب صدیق حسن سارے نیک لوگوں نے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے بارے میں سب و شتم نہیں کرتے، لعنت نہیں کرتے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے وہ کبیرے معاف کرے. مگر کام بہت غلط ہے، ایسے ایسے کام کیے جو بالکل اسلام کے خلاف ہیں. ہاں مولانا صاحب انجم اقبال سویڈن سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان ممالک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر شائع کیے گئے. میں بھی ایک نیوز پیپر کی ایجنسی میں کام کرتا ہوں جس میں یہ خاکے شائع ہوئے. میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس نیوز پیپر ایجنسی میں کام کروں، جبکہ میرے دوسرے دوست اس نیوز پیپر ایجنسی میں کام بھی کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہاں دوسرے ممالک میں رہتے ہوئے کتنے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور جاب کی تلاش بھی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اس سلسلے میں دلی طور پر شدید پریشان ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. کیا مجھے یہ جاب چھوڑ دینی چاہیے؟ برائے مہربانی آپ اس چیز کو اپنے سامنے ہمارے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سوالوں کا جواب دیں. آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا کہ جو دین ان دارالکفر غیر مسلم ممالک کی شہریت اور رہائش کو ناپسند کرتا ہے کہ مسلم علاقے چھوڑ کر ان علاقوں میں نہ جاؤ جاب کی تلاش میں. وہ کیا بڑے بڑے علماء نے ان پر کتابیں لکھی کہ ہونا تو چاہیے کہ اگر وہاں کوئی پیدا ہو گیا تو وہاں سے نکلے اور کسی مسلم اسٹیٹ میں آئے. مگر لوگ دنیا کی خاطر چلے جاتے ہیں، پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ بھی شکر ہے کہ آپ کے دل میں ابھی اتنی غیرت زندہ ہے کہ آپ سرکار دو عالم وسلم کی توہین پر بے قرار ہیں، بے چین ہیں. اور بیٹا یہ ٹھیک بات ہے کہ رسول اللہ کی توہین ہوتی رہے تو پھر امت کا مر جانا ہی بہتر ہے. علماء نے کہا جس امت کے نبی کو گالیاں دی جائیں تو امت زمین پر کیوں باقی ہے تو ہمارے لیے یہ ذلت اور رسوائی کے انتہا کہ جو کائنات کی محبوب ترین شخصیت ہے جس سے کوئی مصر پیدا ہی نہیں ہوا، اس کی توہین لوگ کر رہے ہیں. اور ہماری بے بسی ہے، اپنے جرائم کا نتیجہ کہ ہماری بدعمالیوں نے ہمیں یہاں تک گرا دیا کہ جس کا جی جاتا حضور کی توہین کرنا شروع کر دیا. تو آپ اگر اس نیوز ایجنسی کی ملازمت چھوڑنا چاہتے ہیں تو بہت نیک ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر جواب آپ کے لیے نکالے. یہ کم از کم آپ کے دین کا تقاضا ہے. اور اگر کوئی مجبوری نہیں ابھی کوئی جاب مل رہی
تو آپ بکرا جیسے اللہ کہتے ہیں نا مرتے ہوئے خنزیر بھی کھا لے مگر کوشش کرے اسے جان چھڑانے کی، شاید اللہ معاف کر دے، شاید ہی والی بات ہے تو یہ جرم ہی بہت سارا۔ ایک صاحب یہ سوال کرتے ہیں، مولانا کی خدمت میں میرا سلام، مجھے آپ کی 72 فرقوں والی ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا جس میں آپ نے نہایت بصیرت افروز مثالوں اور دلائل سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کسی بھی شخص یا گروہ کو جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کرے آپ کا یہ پیغام امت کو سمجھ آ جائے اور ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ دینے کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کریں۔ مولانا صاحب، لیکن میں یہاں آپ کو ایک پوائنٹ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو اسی ویڈیو میں آپ نے فرمایا ہے۔ اگر تو وہ بات حقیقت بھی ہو کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ جہنم میں جائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ کچھ وقت کے لیے جائے گا، مگر آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے وہاں اللہ نے ہمیشہ کے عذاب کا ذکر کیا ہے، لیکن آپ نے کہا ہے کہ بہت سے علماء کا خیال ہے کہ یہاں ہمیشہ سے مراد مستقبل ہمیشگی نہیں ہے۔ یہ بات احادیث اور دیگر مثالوں کے خلاف ہے۔ مولانا، میں نے جو علم سیکھا ہے وہ آپ جیسے بزرگوں سے سیکھا ہے، اس لیے ذرا اس گستاخی کو درگزر فرمائیے، مگر مجھے اس دلیل سے ابہام کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ جیسے بزرگ بھی اپنی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو نہایت نیک اور پرخلوص ہوں، اللہ کی واضح بات پر کہنا پڑے کہ آیت اللہ نے تو کہہ دیا ہے مگر اس کا ارادہ ایسا کرنے کا نہیں، وہ محض ڈرانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ محترم، اس نظریے کو تسلیم کرنے میں کوئی قباحت نہیں دکھائی دیتی، لیکن اس دلیل کے مضمرات پر غور کیا جائے تو پھر آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی نے کوئی نہ کوئی تو آیت اٹھا رکھی ہوگی اور کہہ رہا ہوگا کہ اصل میں اس آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اس بات کا مطلب علماء اور احادیث کی روشنی میں کچھ اور ہے۔ میرے قابل محترم، اگر میں نے اس جملے میں کوئی غلط مطلب اخذ کر لیا ہے تو اس گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، لیکن میری اس بات کا جواب ضرور دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت اچھی باتیں آپ نے کی۔ فرقوں کے بارے میں جو بات میں نے کہی، جو اچھے علماء گزرے سب نے شرح کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں اپنی امت کہا، یہ نہیں کہا کہ وہ کافر گروہ ہیں، اپنی امت کے گروہ کا ہے۔ اس لیے ان میں سے کسی کو بھی سمجھنا کہ وہ اسلام سے خارج ہے یا کافر ہے، بالکل غلط۔ دوسری بات تھی کہ جو آتا ہے کہ وہ سارے جو ہے نا کلوں پھر نار سوائے گروہ کے سب دوزخ میں، اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ امام محمد بن ابراہیم الوزیر بھی لکھتے ہیں۔ لوگوں نے جب سوال کیا، علامہ البانی نے ان کا حوالہ دیا بہت ان کی اعلیٰ کتاب کا، کہ یہ اگر سارے 72 جائیں گے دوزخ میں، ادھر حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والوں کی 120 صفحے ہوں گی، جن میں 80 صرف حضور کی امت کی ہوں گی۔ تو وہ کہتے ہیں سارے تو ادھر چلے جائیں گے دوزخ میں، 80 سے کہاں ہو؟ تو اس کا انہوں نے حل کیا کہ دوزخ میں جانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ رہنا، بہت سے لوگ دوزخ میں اپنے جرموں کی حساب اٹھنے کے لیے جائیں گے مگر آخر وہ نجات پا لیں گے۔ تو انہوں نے حوالہ دیا کہ اس حدیث میں صرف دوزخ میں جانے کا ذکر ہے، آگے ہمیشہ رہنے کا کوئی لفظ نہیں۔ یہ تو اس حدیث کا معاملہ تھا۔ باقی وہ آگے جو ہے نا آیت میرے علم میں نہیں، اب مجھے یاد نہیں کیا بات ہوئی، وہ میں نے حوالہ غالباً شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ کا دیا ہوگا کہ قاتل احمد کے بارے میں قرآن کہتا نا کہ جو جان بوجھ کر مومن کو قتل کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا، لعنت ہوگی، وہ جہنم میں رہے گا خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا خالداً۔ اس کا کہتے ہیں کہ اب ساری امت مانتی ہے کہ وہ بے شک کتنا بڑا مجرم ہے، کافر تو نہیں، اور لفظ ہے خالداً کی تو تشریح کرتے ہوئے علماء نے کہا یہ اپنی طرف سے جو آپ کہتے ہیں نا کہ جس کو جی چاہے گا لوگ، ایسی نہیں بات، دلیل دینی پڑے گی نا، قرینہ صارفہ، کہ یہ جو لفظ ہے ہمیشہ رہنے کا، اس کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے لیے کوئی اتنے ہمالیہ جیسے وزنی دلائل ہیں، احادیث اور آیات جن سے پتہ چلے۔ تو موحدین کا چونکہ خروج جو ہے نا بالکل اتفاقی بات ہے کہ توحید کو ماننے والے آخر دوزخ سے نجات پا جائیں گے، ورنہ مشرکین تانا دیں گے کہ تم توحید کو مانتے تمہیں کیا ملا پھر، اس لیے نہیں وہ نکلیں گے بے شک لمبا عرصہ۔ اب اس کی تشریح پھر کی کہ یہ جو آیا جہنمی اس کے لیے، اور اسی طرح سود خور کے لیے بھی آیا، کئی جگہ لفظ آ گیا خالدین۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ خلود جو ہے نا یہ ہمیشگی، ہم ترجمہ کر رہے ہمیشہ، اس کا نہیں ہمیشہ رہیں گے۔ اب کتنا عرصہ رہیں گے؟ خلود مقصد طویل، زیادہ دیر تک کہیں کوئی آدمی کسی جگہ رہے نا وہ بھی خالد ہے، جب آگے آ جائے گا ابدا، جیسے کفار کے لیے صرف خالدین نہیں آیا، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں
ہمیشہ اس لیے یہ لمبے عرصہ رہنے سے بھی خارج ہو جاتا ہے. تو یہ تشریح کی. دوسری طرف یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کر دیا کہ قانون تو یہ ہے کہ اس کو بھی کافروں والی سزا دی ہے کہ مومن کو اس نے قتل کیا. مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر رحم کر دے تو جیسے قانون میں ہم دیکھتے ہیں کہ سزائیں ہیں قانون میں مگر کچھ رہتے ہیں حکومت خود دے دیتی ہے. تو یہ ہماری مرضی پر تو نہیں کہ ضرور رعایت دے گی, گنجائش ہے کہ شاید اللہ فضل کر دے. بعض لوگوں نے یہ تشریح کی کہ سزا یہی بنتی ہے اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اس میں کچھ تخفیف کر دے تو عدالت کو حق ہوتا ہے سزا میں کمی کرنے. تو دلائل چاہیے. آپ یہ خطرہ جو محسوس کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو بچوں کا کھیل نہیں بنایا جا سکتا, جس کا جی چاہے جیسا اس کو چاہے پھیر لے. دلائل دینے پڑیں گے. محمد عمران صاحب پاکستان سے یہ سوال کرتے ہیں, مولانا صاحب کوئی ایسا ذکر بتا دیں کہ اللہ کے سوا کسی کا دل میں خوف نہ رہے. اچھا, ذکر تو بہت سارے ہیں میرے بچے, مگر سب سے اچھی بات جو ہے نا, جس کو اللہ کے رسول نے بھی ایک سفر میں علیہ السلام فرمایا کہ میں تمہیں عرش کے خزانے کی خبر دوں, یعنی سیکرٹ فنڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس کا. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ مخفی خزانہ کیا عرش کا؟ تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے سب سے بڑا ذکر, پریشانیوں غموں سب کو دور کرنے والا اور اللہ تعالیٰ پر یقین جمانے والا. جب مان لیا لا حول, کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی, ولا قوت, تدبیر کیا ہونی ہے, کسی میں طاقت ہی نہیں ہے الا باللہ. جب تک اللہ مدد نہ کرے تو اللہ پر ہی فر انحصار رہ جاتا ہے. لا ارجو سوا کا, تیرے سوا مجھے کسی کی امید نہیں, ولا خاف وغیرہ, اور نہ تیرے سوا میں کسی سے ڈرتا ہوں. جب حال کو مجھے کسی نے کر کیا سکتا, یہ سارے نہ دیکھنے میں ہیں. مگر وہ جیسے فارسی شاعر نے کہا نا ترجمہ اس کا کہ شیر ہوتا بنا ہوا کپڑے پر, جھنڈے پر, ہوا آتی ہے یوں لہراتا اور پھر معلوم ہوتا حملہ کر رہا. تو واقعی معلوم تو ہوتا کہ کپڑے کا شیران علم حملہ, مگر وہ کاٹ نہیں سکتا. ڈرتا ہے بیوقوف آدمی کہ شیر میری طرف آ رہا, مگر شیران علم اور ہیں, سچے شیر اور. اللہ تعالیٰ سچ مچ قوتوں کا مالک ہے, مخلوق اس کے ہاتھ میں اعلیٰ کار ہے. کسی سے کچھ ہوتا ہے تو بس اس کی مرضی سے, ورنہ ساری دنیا زور لائے نا. جیسے حضرت ابن عباس سے حضور نے فرمایا بیٹا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اچھی طرح اس کو سمجھ. آپ پر کے ساتھ ہی سواری پر سوار سے فرمایا تو سمجھ لے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوق جمع ہو جائے کہ تجھے کچھ فائدہ پہنچائے اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو نفع نہیں پہنچا سکتے, اور سارے مل جائیں کہ تجھے نقصان پہنچائے مگر وہ اللہ نے تیری قسمت میں نہ لکھا ہو, تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کہ نہ گزند ترسد خرچ نہ رنج, کوئی نہیں دے سکتے یہ تجھے نفع نقصان. صرف نادان الجھ کر رہ جاتے ہیں مسبات میں, اسباب میں پھنسے رہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گیا. جو پیچھے ہے نا مسبب الاسباب, اس پر نظر نہیں کرتے. تو سب کے لیے آخر میں ایک یہ عمل بھی میں بیان کرے تو بہت اچھا, کیونکہ ہر شخص پریشان ہوتا کہ آدمی عشاء کی نماز کے بعد ایسی جگہ کے سر پر چھت نہ ہو, یا چھت پر چڑھ جائے یا لان وغیرہ میں یا کھلی جگہ چلا جائے, آدمی ہو مرد سر سے ننگا ہو, 500 مرتبہ کہے کھڑے کھڑے یا مسبب الاسباب, اور پہلے بھی 100 مرتبہ درود شریف پڑھے, پیچھے بھی پڑھے, چھوٹا پڑھ لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, ایک تسبیح پہلے ایک بعد, اور 500 سر برانا, چھت نہیں, کھلی جگہ, ننگے سر کھڑا اور اپنے اللہ کو پکار رہا یا مسبب الاسباب. سارے اسباب اور سارے جو سامان ہے زمین و آسمان تیرے قبضے میں, میرا کام سنوار دے, انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے. واقعی ماننا چاہیے کہ اس دنیا میں اصل طاقت جو کار فرما اللہ کی ہے. ہم سب کھلونے ہیں جن کو وہ اپنے بیچارہ, کسی کے پاس کچھ نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. مولانا صاحب جواد صاحب آسٹریلیا سے یہ پوچھ رہے ہیں, جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنا لازم ہے یا نہیں ہے؟ بچے کو دودھ پلانے والے یا جس کے پیٹ میں بچہ, یہ دونوں جو ہے نا ان کو اجازت ہے, ان کے لیے آپشن ہے. اگر تو وہ تکلیف برداشت کر کے رکھ لیتی ہے تو اس کی ہمت ہے, مگر یہ کرنا مناسب نہیں. اب اس کی اپنی صحت کو ہو سکتا نقصان پہنچے یا بچے کو ضرر پہنچے, اس لیے دونوں میں سے جو کام کر لینا
کہ سال کے اندر کوئی موقع ایسا بعد میں آ جائے کہ وہ رکھ سکے چھوٹے دنوں سردی، تو وہاں قضا کر لے، یا بدرجہ آخر روزوں کا فدیہ دے، بس قضا کی ضرورت نہیں۔ ہر روزے کا نا جس طرح عید الفطر کا صدقہ فطر ہے اس حساب سے بنا کر نا 1.25 کلو گندم اس کی قیمت لگا کر مسکینوں کو دے دے، انشاءاللہ یہ حامل اور مرضع جو ہے نا اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا، یہی ٹھیک بات ہے، مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ قضا کر لیں تو ان کی مرضی، قضا ممکن نہ ہو سکتا اگلی بچے کے بعد پھر نیا رمضان آ جائے اور ابھی تک بچہ دودھ پیتا تو یہ فدیہ ہی دے، ان کی مرضی پر۔ ماجد صاحب یونائٹڈ اسٹیٹ کنگڈم سے یہ ہمیں سوال پوچھ رہے ہیں، جو مولانا موجودہ حالات میں وہاں کے لوگوں کے ساتھ درپیش ہونے آ رہے ہیں، یہ تقریباً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو وہاں کے لوگ رہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم یہاں برطانیہ میں رہ رہے ہیں اور یہاں ہی میرے ایک بہت اچھے دوست جو ایک بہت بڑے عالم دین بھی ہیں اور یہاں امام مسجد بھی ہیں، انہیں آج کل ایک بہت بڑے مسئلہ درپیش ہے، برائے مہربانی اس مسئلے کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ دراصل معاملہ یوں ہے کہ ایک دن اس کا باپ، وہ خود قرآن شریف پڑھ رہا تھا اور اس کے بیٹے نے اس کو ڈسٹرب کرنا شروع کیا۔ باپ نے کئی دفعہ منع کیا لیکن بیٹا باز نہ آیا، بلکہ الٹا وہ دوسرے لوگ بھی جو قرآن پڑھے تھے ان کو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو مارا اور بہت زیادہ پیٹا۔ بیٹے نے آخر پولیس بلائی اور پولیس نے اس کے باپ کو جرمانہ بھی کیا اور سزا بھی دی۔ اس کے بعد وہاں کی ریاست نے بیٹے کو الگ کر دیا اور اسے علیحدہ گھر بھی لے دیا۔ اب باپ نے کئی دفعہ بیٹے سے جا کر خود معافی مانگی ہے، مگر بیٹا بہت عیاش ہے، وہ نہیں مان رہا۔ باپ اس مسئلے میں بہت الجھا ہوا ہے، برائے مہربانی اس مسئلے کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ وہ اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ باپ نے غلط حرکت پر ٹوکا تو کیسے یہ باطل قواری مریا کوٹا باپ کو سزا دی ملی ہے، اس کو پولیس نے گرفتار کیا۔ اب وہ نالائق بچہ جدا ہو گیا اور باپ جا کر معافیاں مانگتا، حالانکہ معافی تو بیوقوف کو مانگنی چاہیے تھی، قرآن شریف پڑھنے والوں کو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ تو اب باپ کی شفقت مجبور کرتی ہے، محبت کی وجہ سے جاتا، ورنہ ایسے نالائق بچے کو تو دفع ہی کرنا چاہیے۔ اب اس کو نا میرے بھائی کو چاہیے کہ 45 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1001 مرتبہ یا ودودو، جس کے آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے، یہ پڑھ کرنا چینی اور نمک جو ہے نا اس کے کچن کا بیٹے کا کہیں جائے اور وہاں پھونک مارے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے سارے کھائے پیئیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے دل کو اللہ پھیرے گا، دعا کرتے رہیں۔ آخر باپ ہے بیچارے محبت سے مجبور ہے، بیٹے کو اللہ ہدایت دے۔ 1001 مرتبہ یہ گھروں میں بھی سارے لوگ کریں تاکہ سکون سے نا گھر میں سارے افراد رہیں۔ 1001 یا ودودو، درود شریف 11 مرتبہ والآخر، اور 45 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ چینی اور نمک پر دم کریں، یہ کوئی جادو نہیں کہ کوئی کھائے دوسرا نہ کھائے، سارے کھائیں، کھانے وغیرہ میں استعمال ہوتے رہیں، انشاءاللہ معاملات درست رہیں، فضل فرمائے اللہ پاک۔ ایک ساتھی حسنات محمود ہیں، وہ اٹلی میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ میں نے کچھ دن پہلے آپ کا ایک خطبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اور ان کی سیرت کے بارے میں آپ بیان فرما رہے تھے، وہ روتے ہوئے سنا، اور اس کے بعد میں نے ایک نظم لکھی ہے جو آپ کی پیش خدمت ہے کہ ناپسند تھا خدا کو کہ بنے محمود، خود خدا نے بنایا ہے تجھ کو محمد، کوئی شائبہ ہے نہ عیب و کمی کا، خود خدا نے سجایا ہے تجھ کو محمد، آنکھ دیکھ پائی ہے نہ دیکھے کبھی، وہ خدا نے دکھایا ہے تجھ کو محمد، نہ جانے کوئی جس کو جہاں میں، وہ خدا نے سکھایا ہے تجھ کو محمد، کیوں نہ ہو درود لب پہ میرے ہر گھڑی، خود خدا نے بھجوایا ہے تجھ کو محمد، کیا کہے اب حسنات تیری ثنا میں، کون پہچان پایا ہے تجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارک وسلم۔ محمود صاحب آپ نے بہت اچھا کیا، میری بات سننے کے بعد آپ کے دل میں حضور کی محبت نے جوش مارا اور آپ کے خیالات جو پھر نظم کے سانچے میں ڈل گئے، تو واقعی مسلمان کے پلے اور کیا، صاحب سے بڑا سرمایہ جو ہے نا جس کو یہ لے کر چلا جائے دنیا سے،
تو اس سے بڑا کوئی غنی نہیں، کوئی بڑا مالدار نہیں کہ سینہ میں حضور کی محبت ہو. جیسے مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اس لیے محبت میں جتنی جاتی ہو یہ بڑھے، اللہ کا شکر گزار ہو، اس میں اضافہ ہی اللہ سے مانگے اور اس میں کمی کا سوچے بھی نہ. نظم آپ نے بہت عمدہ لکھی مگر پہلا مصرع ہے وہ سمجھ میں نہیں کچھ آیا. ہاں جی، کہ ناپسند تھا خدا کو کہ بنے محمود، خود خدا نے بنایا ہے تجھ کو محمد. ہاں وہ بعد والا تو ٹھیک ہے، پہلا جو ہے نا اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے وشقا لہو من اسمہ لجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد، اللہ نے اپنے نام میں سے حضور کا نام نکالا، وہ خود محمود ہے، حضور کو محمد بنا دیا. باقی جذبات قابل قدر، آپ نے بچہ جو کہا حضور کی شان میں، یہ تو دن رات آپ کی مدح میں ہم لگے رہے، ساری عمر بھی اس میں کھپا دیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے کنارے کھڑا آدمی ہے، اب اس کی کوئی انتہا نہیں. مولانا صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں ان ای میلز کا جواب دیا. ہم انشاءاللہ اپنے دوست احباب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ مزید سوالات جو انہیں پریشان کرتے ہیں یا جن کی وضاحت درکار ہے وہ ہم تک پہنچائیں. انشاءاللہ مولانا ان کے جواب آپ کو خوش دلی کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ العزیز. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.